کون سی جنگ آپ نے جیتی ہے؟ جس چیز کے لیے تمہیں بھرتی کیا گیا تھا، جس قوم کی تم تنخواہیں کھا رہے ہو، تم نے اس ملک کے لیے کیا ہے سوائے اس کے کہ اپنی قوم اور اپنے ملک پر چڑھائی کرنے کے؟ آپ مجھے بتائیں اپنی تاریخ کہ آپ نے کیا ہے اس ملک کے لیے؟ آپ نے کون سا دفاع کیا ہے ملک کا؟ اپنا کام آپ سے ہوتا نہیں ہے، اور ملک کے اندر اس طرح کے بحث چھیڑ کر آپ لوگ کیا حاصل کرنا چاہتے؟ میں یہ گزارش کروں گا کہ NFC ایوارڈ کو جس طرح آئین کا تقاضا ہے، آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے جناب؟ جی آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ جی آپ بات کریں جی مولانا صاحب. نہیں، ان کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ میں نے کہا میں نے تو ان کے خلاف کوئی بات نہیں کی ہے. ان کو کس چیز کی تکلیف ہو رہی ہے؟ شاید آپ کو پھر تنخواہ نہیں ملے گی. جی آپ کو تنخواہ پوری ملے گی، آپ بیٹھیں آرام سے. آپ ہوتے کون ہیں یہاں بات کرنے والے؟ ہمیں روکنے والے کون ہوتے ہیں؟ منسٹر صاحب، آپ ہمیں نہیں روک سکتے. مولانا صاحب آپ بیٹھ جائیں. مولانا آپ صاحب ہمیں نہیں روک سکتے. مولانا صاحب میری گزارش ہے آپ تشریف رکھیں. منسٹر صاحب آپ بھی تشریف رکھیں. چیئرمین صاحب بیٹھے ہیں. آپ کون ہوتے ہیں؟ بیٹھ جاؤ. تو اس کے بعد آپ کو موقع دیتا ہوں، آپ بتائیں جی. بیٹھ جاؤ. جی اس کے بعد آپ کو موقع دیتا ہوں منسٹر صاحب. آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ حکومت کی بات کریں جی. آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ جی جی اپنی کارکردگی ہے نہیں، دوسروں کے بلبوتے پر یہاں آ کر چلاتے ہو. شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو؟ یہ الفاظ ادا ہوئے. مولانا صاحب پلیز آپ کنکلوڈ کریں پلیز. میں کیسے کنکلوڈ کروں؟ ان لوگوں کو حیا نہیں ہے. یا پلیز پلیز سیف صاحب پلیز مولانا صاحب دونوں آپ لوگ کچھ ملا ہے غالباً، وہ ہضم کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ، لیکن اس طرح ہم ہضم نہیں ہونے دیں گے. جی اس طرح ہم ہضم نہیں ہونے دیں گے. جی جی سیف صاحب پلیز تشریف لیں. اچھی دیہڑی مل جائے گی آج ان کو، اچھی دیہڑی ملے گی آج ان کو. پلیز مولانا صاحب آپ بھی مہربانی کریں، الفاظ کے چناؤ پارلیمان کے مطابق. سیف صاحب آپ تشریف رکھیں جی پلیز. اچھی دیہڑی مل جائے گی آج ان کو. جی پارلیمنٹ کے الفاظ کے مطابق میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا. جی 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 ہم نے ان کے خلاف کوئی بات نہیں کی. جن کے خلاف میں بول رہا ہوں درد ان کو کیوں ہو رہا ہے؟ مولانا فیض محمد صاحب ان کو کیوں درد ہو رہا ہے؟ محسن عزیز صاحب تشریف رکھیں. ان کو کیوں درد ہو رہا ہے یہ بتایا جائے. ہم نے جس کے خلاف بات کی ہے اس پر درد ان کو کیوں ہو رہا ہے؟ مولانا صاحب پلیز. کیوں پیٹ میں مروڑ پڑ رہا ہے ان کے؟ کیوں ان کے پیٹ میں مروڑ پڑ رہا ہے؟ تشریف جی قانون بل پہ بات کریں پلیز. جی تشریف رکھیں. جی یہ بل جہاں سے آیا ہے میں اس بل کی بات کرنا چاہتا ہوں جس بل سے یہ نکلا ہے. جس بل سے یہ نکلا ہے میں اس بل کی بات کرنا چاہتا ہوں. جی پلیز پلیز. ہاں اس بل کی بات کریں گے تو پاکستان کی دشمنی ہوگی. مولانا صاحب پلیز آپ اس بل پہ بات کریں پلیز. چھوڑیں جی. تھینک یو جی. جی پلیز آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں. ان کو کہیں آرام سے بیٹھیں. جی آپ بتائیں. نہیں بولیں گے تو پھر ہم سیدھی بات کریں گے. جی مولانا صاحب اگر یہ درمیان میں کھڑے ہو مولانا صاحب ابھی آپ اس طرح کی گفتگو کریں گے تو پھر ہمیں جواب دینا پڑے گا. سیف پلیز تشریف لیں. تھینک یو سیف بڑی مہربانی. جی جی مولانا صاحب. تو میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ اصل مقصد کوئی اور ہے، اس لیے NFC اور 18ویں ترمیم کو چھیڑا جا رہا ہے. میں نے عرض کیا کہ جمعیت علماء اسلام اس پر ملک میں تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کر چکی ہے اور مزید اس پر پیش رفت کرنا چاہتی ہے. میں آج اس ہاؤس میں ان کو بھی، آپ کو بھی اور اس ہاؤس کو بھی وارننگ کرنا چاہتا ہوں، ان کو بتلانا چاہتا ہوں کہ اگر NFC ایوارڈ پر اور 18ویں ترمیم پر اس طرح کھلی بحث کی اجازت دی گئی تو پھر آج سے آپ نے ملک توڑنے کی ابتدا کر دی ہے. اور جن کے اشاروں پر کر رہے ہو، جن بلوں سے نکل کر تم یہ باتیں کر رہے ہو، اس کا ہمیں پتا ہے. اور وہ یہ چاہتے ہیں
کہ اس ملک کو کسی طرح ایک مرتبہ پھر تقسیم کی طرف لے جایا جائے، کسی طرح پھر اس قوم کو لڑایا جائے، ہم اس ملک کو توڑنے نہیں دیں گے۔ آپ کے لیے رکاوٹ یا اپوزیشن نہیں ہوگی تو جمعیت علماء اسلام رکاوٹ ہوگی۔ تھینک یو۔ ہم آپ کا راستہ روکیں گے، اور اگر پارلیمنٹ میں آپ نے کوئی اس طرح کی حرکت کی تو پھر یاد رکھو ہم گلی کوچوں میں آپ کا مقابلہ کریں گے، بڑی مہربانی۔ نہیں چھوڑیں گے۔ اس طرح کے 18ویں ترمیم پر آپ اس طرح کی باتیں کریں اور یہاں قوم کو لڑائیں آپ۔ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جناب چیئرمین صاحب، میں آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے وقت دیا ہے۔ کافی عرصے کے بعد ہاؤس میں بات کرنے کا موقع ملا ہے، تو گزارش ہوگی کہ کچھ وقت میں رعایت کی جائے۔ مولانا صاحب، یہ ہم اس بل پہ بات کر رہے ہیں، اگر جی، ویسے بات اسی- کریں تو اس کے بعد میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں۔ اسی بل پہ بات جی، کر جی، رہا ہوں، پلیز۔ لیکن کافی عرصے کے بعد چونکہ بات کرنے کا موقع ملا ہے، جی جی اس وقت جو زیر بحث موضوع ہے اس پر کچھ جسارت کرنا چاہتا ہوں کہ 18ویں ترمیم اور اسی طرح NFC ایوارڈ جو ہے اس کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت زیر بحث لایا جا رہا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اصل مدعا کچھ اور ہے، اور یہاں پر ایسے لوگوں کو یہ ٹاسک دے دیا گیا ہے کہ میرے خیال میں اس وقت 18ویں ترمیم کو زیر بحث لانا یا NFC ایوارڈ کو زیر بحث لانا یہ ملک کو کمزور کرنے کی باتیں ہیں اور فیڈریشن کو کمزور کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ جمعیت علماء اسلام نے جب یہ بازگشت سنی پہلی مرتبہ تو کوشش کی کہ ہم تمام سیاسی سربراہی پارٹیوں کے جو سربراہ ہیں ان کا اجلاس بلایا گیا۔ ابتدا ہم نے صوبہ خیبر پختونخوا سے کی، اور اس کے بعد پھر بلوچستان کی تمام سیاسی پارٹیوں کو یکجا کیا گیا، اور ابھی چند روز پہلے سندھ میں، اور اس کے بعد پنجاب، اور پھر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وفاق کی سطح پر جتنی پارٹیاں ہیں ان کے سربراہوں کو، اور وہاں بھی موضوع ایک ہی ہے، اور وہ ہے 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس موضوع کو چھیڑنا خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے کہ آج یہاں کوئی اس پر بحث نہیں کر سکتا یا بحث نہیں ہونی چاہیے، لیکن جو اندازے ہیں یہ مہرے ہیں جی، جو یہاں باتیں کر رہے ہیں یہ مہرے ہیں جی، اور ان سے اپنی میرے فاضل ممبران نے کہا کہ ان سے اپنی حکومت اور اپنی وزارتیں تو نہیں چل رہی، البتہ اس موضوع پر ان کو خاص کر میرے خیال میں کوئی فیڈ کیا گیا ہے کہ آپ نے اس موضوع پر اس قوم کو لڑانا ہے اور اس قوم کو لڑنا۔ اصل جو لوگ ہیں وہ سامنے نہیں آتے، ان کو چاہیے کہ وہ لوگ سامنے آئیں، اور 18ویں ترمیم میں بھی اصل چیز جو ان کو درد ہے، جو مروڑ ہے، وہ NFC ایوارڈ نہیں ہے۔ اصل مروڑ 18ویں ترمیم میں ان کے اپنے اختیارات ہیں کہ جو ان کے راستے روکے گئے ہیں، کسی طرح 18ویں ترمیم کو چھیڑا جائے تاکہ ان کا مقصد پورا ہو۔ اور یہ ہمارے حضرات جو ہیں وہ ایک جانور ہے جس کو لڑانے کے لیے پیچھے سے ایک چماٹ ماری جاتی ہے، تو اس طرح ان کو ایک چماٹ مار دی گئی ہے اور یہ میدان میں اتر آئے ہیں، اب ان کی مرضی پوری ہو رہی ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج تک اس ملک میں، اس فیڈریشن میں جو لوگ برسر اقتدار رہے ہیں
اور آج بھی پسے پردہ جو لوگ حکومتیں کر رہے ہیں ان کو اس قوم سے کوئی غرض نہیں ہے. وہ ہمارے بین الاقوامی اداروں کی خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہیں اور صرف اپنا پیٹ بھرنا چاہتے ہیں. لہذا میں یہ گزارش کروں گا کہ اس طرح کے بحث میں ان لوگوں کو نہیں پڑنا چاہیے، اور ان لوگوں کو بھی چاہیے، ان اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ اگر کھا رہے ہیں اس ملک کو اور اول دن سے کھا رہے ہیں، اس چیز کو چھیڑنے کے بعد یہ ملک نہیں رہے گا تو آپ کہاں سے کھائیں گے؟ ہمیں پتا ہے کہ اس ملک میں افراتفری، اس ملک میں خون بہے گا تب آپ کا نوالہ تر ہوگا، تب آپ کو کھانا ملے گا. آج ہمارے بجٹ میں ہمارے 14% بجٹ کو تو زیر باس لایا جاتا ہے، لیکن 84% بجٹ کہاں جاتا ہے، کس پر خرچ ہوتا ہے، کس طریقے سے خرچ ہوتا ہے؟ ہمارا دفاعی بجٹ. تو آج آپ مجھے بتائیں کہ سن 47 سے لے کر آپ لوگوں نے اس ملک کے لیے کیا ہے؟